وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا ربي يا هاشمي يا مطلبي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ والے دن میری ذات پر 200 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، میرا رب میرے اس امتی کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واہ کیا کرم ہے یار، ایک مرتبہ پڑھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میرا پڑھنا معنی رکھ رہا ہے، میری نسبت آمینہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اللہ اس نسبت کی وجہ سے مجھ پر اپنی رحمت اور فضل اور کرم نازل فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کر کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، جیسے صحت مند جسم کے لیے انسان کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہوتا ہے، آب و ہوا کا ستھرا ہونا ضروری ہے، جس سے انسان کی جسمانی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اسی طرح روحانیت کا معاملہ ہے، اندر کے معاملات ہیں، باطنی بیماریاں نہیں ہوں گی تو انسانی بیماریاں یعنی جیسے انسانی بیماریاں ہیں، بخار ہے یا سر درد ہے یا دل کے امراض ہیں، یہ ظاہری بیماریاں ہیں، جیسے یہ انسان کو سکون نہیں لینے دیتی، انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جسے پتہ چل جائے اسے کینسر ہے تو وہ اس کا جینا کیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح باطنی بیماریاں ہیں جو انسان کو سکون نہیں لینے دیتی، انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیر ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے یار میرا جینا کتنا دشوار جینا ہے۔ جیسے اس کو ایک مثال کے ذریعے لے لیں کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو، بڑا مالدار آدمی ہے، وضاقتیں والا ہے، ڈیرے دار آدمی ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، مال بھی ہے، آپ اس سے ملنے جاتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کہتے ہیں چل آ نا یار وہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے اس سے ملنے جانا ہے، اگر اس کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں وہ کہتا نہیں یار میں نہیں جانا، تو کل ہی چلا جا۔ حالانکہ کپڑوں کی وجہ سے نہ اس کے علم میں کمی آنی ہے، نہ اس کے مال میں کمی آنی ہے، اور نہ اس کی شناخت میں کوئی کمی آنی ہے، کپڑوں کی تو کوئی مانوی حیثیت ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایزی محسوس نہیں کرتا یار۔ آپ کتنی مرتبہ ہم اپنی مثال بھی لے لیں کہ محفل میں جائیں تو اگر کپڑوں پر کہیں دبا لگا ہو نا تو ہو سکتا ہے ساری محفل میں توجہ جو ہے وہ دبے پر ہی ہو، یہی ہوتا ہے یار کوئی ویہ نہ لوے، کوئی ویہ نہ لے، سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب ظاہری دبا تمہیں سکون نہیں لینے دیتا تو جو باطنی دبے ہیں یہ تمہیں کیسے سکون لینے دیں گے؟ باطنی دبے ہیں کیا؟ فرمایا حسد ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، اصرار باطل ہے اور حرص دنیا ہے، یہ باطنی امراض ہیں جس کے اندر آج ہم ملوث ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ ہم بیمار ہیں،
ایک ظاہری بیماری ہو نا تو انسان کو پتہ چل جاتا، سر درد ہو تو جناب پتہ چل جاتا سر درد ہے، بخار ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کر لیتے ہیں، ہمیں بخار ہے، کوئی میڈیسن دی جائے، لیکن باطنی اعتبار سے ہم بیمار ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں ہے۔ اور ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جسے ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی باطنی بیماریوں کی ماں، فرمایا وہ حسد ہے۔ حسد کی آگ میں جلنا، انانیت کی آگ میں خود کو راکھ کرنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کی طرف دیکھ لیں، حسد کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے، یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اور لغوی مطلب پتہ کیا ہے حسد کا؟ لغوی مطلب، چونکہ یہ لفظ جو ہے حسدلن سے بنا ہے، جس کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے چیچڑ۔ نوجوان شاید نہ جانتے ہوں، ڈھیر عمر جو ہیں، جن کی عمر تھوڑی زیادہ، ان کو پتہ ہے چیچڑ یہ جانوروں کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے اترتے بھی نہیں ہیں، اور یہ جانور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو کر نا ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو حسد کہا گیا ہے کہ یہ دل کے ساتھ چپک جاتا ہے جا کے اور انسانیت کی روحانیت کو چوستا رہتا ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے حسد۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ہاں یا نہ جتے جواب دے دو، اینی ہے جو سردی نہیں ہے جنہیں تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو یار۔ حسد جو ہے نیک لوگ بھی حسد کرتے ہیں۔ کون ہے؟ ہو گئے نا پریشان، نیک لوگ بھی حسد۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے بھائی۔ کیا؟ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس نیکیاں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس نیکیاں ہیں، جو حسد کر رہا ہے اس کے پاس نیکیاں ہیں۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں بھائی کیا تیری نماز کا فائدہ، نماز پڑھ کے بھی تو نے حسد کرنا ہے؟ کیا تیرے روزے کا فائدہ، روزہ رکھ کر بھی تو نے حسد ہی کرنا ہے؟ کیا علم کا فائدہ کہ پڑھ کر بھی تو نے حسد ہی کرنا ہے؟ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، تو نے حسد ہی کرنا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے برتن کو پیندے میں اس کی تہہ میں سوراخ کر دیا جائے، اوپر سے پانی ڈالتے جاؤ نیچے سے نکلتا جائے گا۔ فرمایا بچا لے اپنے آپ کو حسد سے، یہ آگ ہے، اس کے اندر نیکیاں جل جاتی ہیں۔ اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رشک پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، مولا تو نے اس کو نوازا ہے، تو نوازنے والا ہے، جس طرح تو اس کو نواز رہا ہے تو مجھے بھی نواز سکتا ہے۔ مولا تو نے اس کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ رشک ہے۔ رشک میں عزت بھی ہے، نیکیوں کا بچاؤ بھی ہے، اور اسلام رشک کی اجازت دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رشک دو چیزوں پر کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ جسے اللہ نے بڑا مال دیا ہے اور جس طرح اللہ نے عطا فرمایا اسی طرح وہ بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، سخاوت سے کام لیتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ صبح بھی قرآن کا درس دیتا ہے، شام بھی قرآن کا درس دیتا ہے۔ اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اپنا ذہن بنائیں یار، مجھے حسد نہیں، رشک کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جس بندے کو اللہ نے دیا ہے، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ جب دینے والا اللہ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے حسد کرنے کی؟ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندہ بندے پر اعتراض نہیں کرتا، وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ حسد نہ کریں، رشک کا ذہن بنائیں۔ اب یہ جب کسی کو دیکھیں تو اس طرح یار مولا کریم جیسے تو نے اس کو نوازا ہے تو مجھے بھی نواز دے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یار
اللہ نے کتنا نوازا ہے. تھوڑے دن پہلے اس کے حالات اچھے نہیں تھے, اب اللہ نے اس کو بڑا نواز دیا ہے. تھوڑے دن پہلے کوئی مشہور نہیں تھا, اب اللہ نے اسے بڑا مشہور کر دیا ہے. اللہ نے اسے بڑا مال دے دیا. پہلے اس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی, اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے, اب اس کو اللہ نے گاڑی عطا فرما دی. یہ رشک والا انداز ہے. اور حسد والا انداز پتہ کیا ہے؟ اے منہ ہے ایسی گڈی چ بہن والا, اینو تو سائیکل نہیں سی صحیح چلانی آتی. یہ حسد کر رہے ہوتے ہیں, اور حسد والا بندہ اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. یار دیکھیں نا, جس سے آپ حسد کر رہے ہیں وہ بندہ خوش ہے, اور حسد کرنے والا بندہ غمگین ہو جاتا ہے, یار یہ کیوں خوش ہے. آپ دکھوں میں رہیں گے. پھر حسد کرنے والا بندہ وہ سکھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے, اور خیالات کے اندر تو آپ کے حسد ہے, اور حسد آپ کو چین نہیں لینے دے گا, پھر سکون نہیں لینے دے گا. آپ کی زندگی آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جائے گی. آپ سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, زندگی کا سکھ چاہتے ہیں, تو صحابہ کے انداز کو اپنائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ساری عمر ابو بکر صدیق پر رشک کیا ہے, حسد نہیں کیا. ابو بکر صدیق پر رشک کیا ہے, حسد نہیں کیا. میں یہی کہا کرتا تھا, واہ کیا بات ہے یار صدیق اکبر کی, کیا شان ہے ابو بکر کی. میں حسد نہیں کرتا تھا, لیکن نیکیوں میں میری دوڑ ہوتی تھی, کوشش ہوتی تھی کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں, لیکن یہ خواہش بھی میری پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں آخری عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو خلیفہ بنایا نا, کہ میرے بعد خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں, لوگ آئے, عرض کی حضرت آپ نے کن کو خلیفہ بنا دیا ہے, یہ تو بڑے سخت ہیں, ان کے مزاج میں نرمی نہیں ہے. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا کیا تم عمر کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ سنو, میرا تو اپنا یہ ذہن ہے کہ اگر مرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا, تو مجھ سے میرے رب نے پوچھا کہ میرے محبوب کی امت کس کے سپرد کر کے آئے ہو, تو میں یوں کہوں گا میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں عمر کے سپرد کر کے آیا ہوں, جو امت میں سب سے زیادہ امت سے محبت کرنے والا ہے. یہ رشک ہے. اور دیکھیں نا, ہم تو 2.5% زکوٰۃ دینے کے بھی قائل نہیں ہوتے. جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا 2.5%, اولاً تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب 50,000 روپیہ زکوٰۃ بن رہی ہے نا, وہ 5-10 ہزار روپیے دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں, اسی تے دے دیتی ہے زکوٰۃ. اور اگر کسی نے پوری نکالنی بھی ہو نا, وہ پہلے 50 مفتیوں کو فون کرے گا, حضرت ہے میرے کو لینجے. اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی رعایت مل جائے یار. 2.5% پر ہم رعایت کے قائل ہیں کہ کہیں سے رعایت ملے. اور قربان جاؤں فاروق اعظم پر 2.5% نہیں 50% لے کر آئے تھے. سرکار نے جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی نا, تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. 50%. اور ذہن کے اندر یہ تھا آج ابو بکر سے آگے نکلنا ہے, آج ابو بکر سے, کیونکہ آپ فرماتے ہیں ان دنوں میں نا سیدنا صدیق اکبر کے کاروبار کے کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے, کوئی مندے چل رہے تھے. میں نے کہا میرے تو حالات تگڑے ہیں, آج عمر ابو بکر سے آگے نکل جا. کہتے ہیں میں آدھا سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر بھی تھے, سر پر ٹوپی بھی نہیں, پاؤں میں جوتی بھی نہیں, جسم پر وہ لباس نہیں بلکہ ٹاٹ کا لباس, اور یہ بٹن ہی کانٹوں کے ساتھ اٹکایا ہوا ہے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو میں اپنے آپ سے کہنے لگا عمر تم کبھی بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں نکل سکتا. اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا انداز تھا محبوب کے سوال کرنے کا بھی, کیونکہ میرے دل میں خیال آیا تھا میں نے جو ہے ابو بکر صدیق سے آگے نکلنا ہے. کہتے ہیں مجھ سے سرکار نے فرمایا عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر, یعنی 2 سوال تھے. مجھ سے ارشاد فرمایا کیا لے کر آئے ہو, مجھ سے کیا ارشاد فرمایا کیا لے کر آئے ہو. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نا آدھا سامان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کہتے ہیں سرکار پھر سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھنے لگ گئے, مسکرانے لگ گئے. مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو. اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے یار.
یہ نہیں کہا کیا لے کر آئے ہو، ابو بکر صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو، پتہ ہے یہ سارا لے کر آیا، 100% لے کر آیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق نے پتہ کیا جواب دیا، میں کوئی کنگلا تھوڑی ہوں، میں کوئی ماڑا آدمی نہیں ہوں، میں اپنے گھر میں اللہ اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر آیا۔ یہ رش کیا کرتے تھے ایک دوسرے پر یار، حسد نہیں۔ اور ہمارا مزاج پتہ کیا بنتا جا رہا ہے، اس کو کیوں ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کی تو ڈگری بھی نہیں ہے، اس کی تو تعلیم ہی نہیں ہے، یہ تو جاہل قسم کا آدمی ہے، اس کو تو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے اس نے گاڑی لے لی، لگتا ہے 2 نمبر کمائی ہے۔ ہمارا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ حسد ہے یار، ہم حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، کوئی مشکل سوال تھوڑی ہے، سرکار سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار فرماتے تھے۔ کہا نہیں میری مراد عورتیں نہیں، مردوں میں سے، تو فرمایا یہ کون سی کوئی مشکل بات ہے، مردوں میں سب سے زیادہ سرکار علی المرتضیٰ سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ مشکات میں اسی صفحے پر آگے جا کر یہ حدیث ہے، کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے، مولا کائنات کہنے لگے یار تو نے سرکار کا انداز نہیں دیکھا، کہا جی نہیں دیکھا، میں تو بات کا متابع ہوں، کہا اچھا اس لیے پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے، سن سرکار سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے، کہا نہیں جی مردوں میں سے، کہا اچھا مردوں کی پوچھ رہے ہو، ان کے باپ سیدنا صدیق اکبر سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ یار کیسا انداز ہے، سمجھے نا ذرا محبت والا انداز، وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سرکار ان سے محبت کرتے تھے، اور یہاں لوگ ہمیں عجیب انداز ہی سمجھاتے ہیں ان میں لڑائی تھی، ان میں حسد تھا، ان میں آپس میں جنگ تھی، یہ دنیا کے مال پر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یہ باغوں کا کوئی رولا تھا۔ او بھائی چھوڑ دے، تو کہاں الجھ گیا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت نہیں کرنے والے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے یار، کہاں الجھ گئے، کہاں اپنے آپ کو اٹکا لیا۔ بلکہ مزید مجھے ایک روایت یاد آئی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور مولا کائنات یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، دل بڑا سرکار سے اداس تھا۔ وہ مسجد نبوی کا پر کیف اور پر نور ماحول مجھے یاد آتا کہ سرکار تشریف لاتے تھے، بیٹھتے تھے، ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، دل بڑا اداس تھا سرکار سے۔ کہتے ہیں کہ رات سویا تو وہ پرانی یادیں، وہ پرانا ماحول ایک مرتبہ خواب کے اندر پھر دوبارہ سے آ گیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز ہے اور آقا کریم علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں۔ بڑا مزہ آیا قرآن سننے کا، سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا ہی مزہ آیا۔ آپ تصور کریں نا، جب یاسین والا نبی یاسین پڑھے تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، کہتا بڑا مزہ آیا۔ نماز سے فراغت ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، نماز پڑھ کے نا صحابہ کی طرف منہ فرما لیا کرتے تھے، کچھ خواب وغیرہ بھی سننے ہوتے یا کچھ معاملات سے آگاہی دینی ہوتی۔ کہتے ہیں ابھی بیٹھے تھے تو مدینے کی ایک بڑھیا نا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے کھجوریں لیں، اپنے ہاتھ سے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں تقسیم کرنا شروع کی، ایک ایک کھجور سرکار عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ کہتے 15-16 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں ایک ایک عطا فرمائی، ایک کھجور میری بھی باری آئی تو سرکار نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ کہتے بڑا مزہ آیا، کھجور کا نہیں، آمینہ کے لال کے ہاتھ سے ملنے کا، کہ آمینہ کے لال کے ہاتھ سے یار کھجور ملی ہے۔ کہتا بڑا مزہ آیا، کھجور بھی کھائی، مزہ تھا، دل کے اندر خواہش آئی یار ایک اور لے لوں، لیکن ادب تھا سرکار کا، بول نہ سکا کہ سرکار سے ادب، خاموش رہا۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر حقیقتاً اذان ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنن یعنی سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔
گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے جماعت کروا رہے تھے. کہتے ہیں جب سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی تو میں ایک مرتبہ چونکا کہ فاروق اعظم نے بھی وہی سورت پڑھی تھی پہلی رکعت میں جو سرکار نے رات خواب میں پڑھی تھی. اللہ اکبر. کہتا ہے اتفاق تھا. میرے دل کے اندر خیال ہے اتفاقی طور پر ہو جاتا ہے کبھی کبھار, کوئی بات نہیں ہے یار. کہتے ہیں دوسری رکعت جب شروع ہوئی, سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی, جو سرکار نے رات خواب میں دوسری رکعت میں سورت پڑھی تھی نا, سیدنا فاروق اعظم نے بھی دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھ دی. میں اور حیران ہو گیا, یار کیا بات ہے. نماز ختم ہوئی, اسی طرح بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے ہی تھے, وہ رات والی جو خواب میں بڑھیا کھجوریں لے کر آئی تھی, وہ بڑھیا واقعی خواب کی بجائے حقیقت میں کھجوریں لے کر آ گئی. سیدنا فاروق اعظم کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ اٹھاتے جاتے ہیں. 15-16 صحابہ بیٹھے تھے سرکار کے, دیتے جاتے. میری باری آئی, مجھے بھی دے دی. میں نے کھجور کھائی, بڑا مزہ آیا. کہتے ہیں رات چونکہ سرکار تھے خواب میں, سرکار کا ادب تھا, ایک عقیدت اور ایک محبت تھی, وہاں مانگ نہیں سکا تھا میں. یہاں میرا فاروق اعظم کے ساتھ یارانہ تھا, یاری تھی. میں نے کہا یار ایک اور کھجور دینا ذرا, بڑا مزہ آیا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے کھجور پکڑی, صاف کی, صاف کر کے نا مجھے دینے کی بجائے کسی اور کو پکڑا دی. میں نے کہا یہ کیا؟ میری طرف دیکھ کر نا مسکرانے لگے اور فرمانے لگے علی رات اگر خواب میں سرکار دوسری کھجور دیتے تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا. اللہ اکبر. رات اگر خواب میں سرکار دوسری کھجور دیتے تو یار میں بھی تمہیں دے دیتا. رات نہیں مانگی تو اب کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے ہیں جب یہ بات کی نا سیدنا فاروق اعظم نے تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ادھر بھی سیدنا فاروق اعظم بھی رونے لگ گئے. جتنے صحابہ بیٹھے تھے سارے کے سارے رونے لگ گئے. روتے روتے سیدنا فاروق اعظم نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا علی سرکار جب تمہاری خواب میں تشریف لائے تھے تو تمہارے بعد آمینہ کے لال نے مجھ پر ہی کرم فرمایا تھا. نفرت کوئی نہیں ہے, حسد کوئی نہیں ہے, رشک ہے یار ان میں محبت ہے. ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے, ہمیں تاریخ کی چند کتابیں پکڑ کر یہ بتا دیا جاتا ہے یار ان میں لڑائی تھی, یہ تو دولت کے پیچھے لڑنے والے آدمی تھے. یار کہاں, جنہوں نے اپنا گھر بار تن من دھن سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر قربان کر دیا, وہ چند سکوں کی خاطر آپس میں لڑیں گے؟ کہاں لے جا رہے ہو یار. اب معاشرہ ویسے یہ بھی ہے, ہمارا معاشرہ نا, ہمارا معاشرہ حسد کی آگ میں اترتا جا رہا ہے. اب تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے تو یقین مانے بے سکونی کا اکھاڑا بن گیا ہمارا معاشرہ. بھائی بھائی کو نہیں دیکھ سکتا. بھائی نے دیکھا دوسرے بھائی کے پاس گاڑی آ گئی ہے تو اس گاڑی کی وجہ سے حسد ہے. اسے مکان اچھا لے لیا, اس مکان کی وجہ سے حسد ہے. اس کی اولاد نے اچھے نمبر لے لیے ہیں, اچھے نمبروں کی وجہ سے بھی حسد ہے. اس کی بیٹی کا نکاح کسی اچھی جگہ ہو گیا ہے, اس اچھی جگہ پر نکاح ہونے کی وجہ سے بھی حسد ہے. اور بھائی کتنا حسد کرو گے, کتنا اپنے آپ کو دکھ دو گے. اور یہ حسد صرف دنیا کے اندر ہی مذموم نہیں ہے. آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, سنیں. فرمایا الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصابر العسل. فرمایا حسد ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو فاسد کرتا ہے. حسد ایمان کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے. اور آمینہ کے لال نے مزید ارشاد فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ ولا انا منہ. فرمایا جو حسد کرنے والا ہے اور کاہن, یہ جو تعبیریں بتاتے ہیں بیٹھ کر ہاتھ دے کر عجیب عجیب خیالات اور طوطوں کے پاس تعبیریں پوچھتے ہیں, ان کو کہانت کہا جاتا ہے. فرمایا کہانت کرنے والا اور چگلی کرنے والا, فرمایا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت بڑی وعید ہے. آمینہ کے لال فرما رہے ہیں لیس ذو حسد, حسد کرنے والے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یار اگر آمینہ کے لال کے تعلق نہیں رہے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟
کہاں جائیں گے یہ بتائیں؟ ہماری زندگی کا یقین مانیں یہ ایسا سہارا ہے جس پر ساری امیدوں کے چراغ روشن ہیں. کیا آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اسی لیے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں ہیں. سرکار نے فرمایا ذو لیسا منی ذو حسد، حسد کرنے والے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں حسد جو نا، حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. عرض کی حضرت کیسے؟ سانپ کا زہر تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. فرمایا دیکھو نا، سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے لیکن سانپ اس زہر سے مرتا نہیں، جبکہ حسد کرنے والا اپنے حسد کے اندر ہی گل گل کر مر جاتا ہے. اس لیے یہ حسد جو ہے یہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے حسد نہیں کرنا، ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے رشک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. جدھر دیکھیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں. اگر بالفرض حسد والا کوئی ماحول آ رہا ہو، کوئی کیفیت بن رہی ہو، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. جس وجہ سے مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کی گاڑی دیکھ کر مجھے حسد آ رہا ہے، تو ہاتھ اٹھائیں رب کی بارگاہ میں، مولا تو نے اسے ایک گاڑی دی ہے، ایک اور گاڑی عطا فرما دے. تو نے اسے ایک گھر دیا ہے، مولا اس کو ایک اور گھر عطا فرما دے. دعا مانگیں اس کے لیے، وگرنہ حسد تو ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اور حاسد بندہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کبھی بھی سکون کے اندر نہیں ہے، وہ بے سکونی والی زندگی جیے گا. لہذا سکھ اور چین والی زندگی جینا چاہتے ہیں، حسد کو اپنی زندگی سے مائنس کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے انداز کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کریں. پھر آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. پھر آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر حسد نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے میں نے ماشاءاللہ کہنا ہے، اس کے لیے یہ کہنا مولا تو اس کو اور برکتیں عطا فرما، تو اس کو اور عزتیں اور شانیں عطا فرما. پھر یہ ذہن بنے گا یار پتہ ہے کہ حسد جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے تباہی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.